بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھنے کی کیسی کیسی برکتیں اور بہاریں ہم نے سنی کہ ہمارے درود شریف کا سفر الحمدللہ مزید تیز ہوا ہے۔ درود شریف کی جرنی میں بہت سارے لوگ ایڈ ہوئے ہیں جنہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو توجہ سے نہیں پڑھتے تھے اب محبت اور توجہ سے پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس وقت درود پاک کا بے پناہ فیض مل رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک کا بے حساب فیض عطا فرمائے، اپنے شایان شان عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جو خوش قسمت حوض کوثر سے پانی کا ایک گھونٹ پی لے گا، قیامت کی گرمی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ دنیا کی گرمی کس شمار میں ہے؟ یعنی آپ سوچیں، دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور قیامت کی گرمی جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو اس کی گرمی کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن جس شخص کو حوض کوثر سے ایک گھونٹ پانی مل گیا، اسے نہ دنیا کی گرمی کچھ اثر کرتی ہے اور نہ ہی آخرت کی۔ چنانچہ حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ جب میں حج کرنے گیا تو وہاں مجھے ایک آدمی ملا۔ اس نے بیان کیا کہ مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی اور میں پانی نہیں پیتا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ ہاں، اس کا سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پھر بتایا کہ میں اہل حلہ میں سے ہوں، اور اس سے پہلے میری عقیدت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ نہایت کرب اور پریشانی میں سرگرداں ہیں اور شدت پیاس میں مبتلا ہیں۔ مجھے بھی بے حد پیاس لگی تھی۔ لوگ ایک طرف جا رہے تھے، میں بھی ادھر کو چل دیا۔ آگے بڑھا تو حوض کوثر آ گیا۔ اس کے چاروں کونوں پر صحابہ کرام موجود تھے۔ میں ایک کونے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گیا، دوسرے کونے پر حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے پر حضرت عثمان، اور چوتھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے سوچا، مجھے دوسروں سے کیا غرض، میں تو اپنے علی سے پانی پیوں گا، کیونکہ میری ساری عقیدت اور محبت تو انہی سے ہے۔ کہتے ہیں جب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک نظر دیکھا اور میری طرف سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں مجبوری کی حالت میں بادل نخواستہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے بھی چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پھر جب میں ہر طرف سے مایوس اور ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ گئے، جو کہ اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے۔ میں بھی حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور مولا علی کے ہاں حاضر ہوا تھا کہ مجھے پانی پلائیں، مگر انہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان سب کی طرف حاضر ہوا اور سب نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے علی تجھے پانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں میرے صحابہ کرام کا بغض موجود ہے؟ اس جواب پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں توبہ کر لوں تو پھر؟ اس گزارش پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو میں تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، جس کے بعد تجھے کبھی پیاس محسوس نہ ہوگی۔ تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت پر توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حوض کوثر پر لائے اور اپنے دست کرم سے مجھے جام کوثر عطا کیا، جس سے میں سیراب ہو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں کبھی پیاس نہیں لگی۔ میں اپنے اہل و عیال کے پاس گیا اور سب سے بیزاری ظاہر کر دی، سوائے ان احباب کے جنہوں نے یہ خواب سننے کے بعد توبہ کر لی تھی اور اپنے نظریے تبدیل کر لیے تھے۔ یہ واقعہ آب کوثر درود شریف کی مشہور کتاب میں موجود ہے، کہ جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ تو اس واقعے سے، اس خواب سے ہمیں اس حدیث مبارکہ کی تصدیق ملتی ہے کہ جس کو حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کوثر کے 4 رکن ہیں، ایک رکن پر میرے ابو بکر صدیق کا قبضہ ہوگا، دوسرے پر عمر فاروق، تیسرے پر میرے پیارے عثمان، اور چوتھے پر میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا قبضہ ہوگا۔ لہذا جو شخص ابو بکر سے محبت کرے لیکن عمر سے بغض رکھے تو ابو بکر اسے پانی نہ پلائیں گے، اور جو عمر سے محبت رکھے اور ابو بکر سے بغض رکھے تو اسے عمر پانی نہیں پلائیں گے، اور جو عثمان سے محبت کرے مگر علی سے بغض رکھے
تو اسے عثمان بھی پانی نہیں دیں گے، اور جو علی سے محبت رکھے اور عثمان سے بغض رکھے تو اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پانی نہیں پلائیں گے۔ تو جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے اپنے دین کو درست کر لیا۔ جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھی بات کہی اس کا راستہ صحیح واضح ہو گیا، اور جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اچھی بات کہی وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گیا، اور جس نے حضرت علی کے حق میں اچھی بات کہی تو گویا اس نے مضبوطی کے ساتھ کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور جس نے میرے صحابہ کرام کے بارے میں اچھی بات کہی تو وہ مومن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ درود شریف پڑھتے ہیں تو عقائد بھی اچھے رکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی محبت رکھیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے تمام نیک بندوں سے محبت رکھیں، عقیدت رکھیں، اور کسی کے خلاف دل میں کوئی بغض نہ رکھیں، دلوں کو صاف رکھیں۔ اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمارے عقائد درست فرمائے، اور درست عقائد کے ساتھ ہی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے عقائد پر ہی ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔